اگر کوئی ادھر ہے اور آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، یا تو آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور ایونچولی آپ اس کے اوپر چلے جائیں گے، رائٹ؟ دوسری آپشن بھی آپ کے پاس، آپ یہیں پہ بیٹھے ہو آرام سے اور اس کو اتنا کرٹیسائز کرو، اتنا اٹیک کرو کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے لیول تک ویسا ڈیلیٹیڈ فیل کر رہے ہیں، رائٹ؟ یہ دو آپشن ہے آپ کے پاس، اور یہ دونوں ورژنس ہیں، کیونکہ آپ کو اوپر بڑھنے میں کسی اور کو دیکھ کے اوپر بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. You should look at yourself, that's it. میں اپنے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے پوٹینشیل کے مطابق نہیں سیکھتی گا، میرے تو اور ہے پوٹینشیل، میں اور کر سکتا ہوں، مجھے کسی اور کو دیکھ کے پوٹینشیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو دیکھ کے میں اپنے آپ کو بیٹھ نہیں کرتا. اور یہ میری ایک دن تھا کہ تم میرے سے آگے تھے اور آج دیکھو میں کہاں پہنچ گیا. کوئی ضرورت نہیں. یوسف علیہ السلام ایک دفعہ بچے تھے، ان کو مار مار کے کنویں میں پھینکا گیا کہ بھائی نے مار مار کے کنویں میں پھینکا ہوا ہے. اور ایک زمانہ آ گیا کہ وہ تخت پہ بیٹھے ہیں اور سامنے ان کے بھائی ایک دفعہ نہیں کہا دیکھا میں کہاں تھا کہاں ہوا، دیکھا تم نے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو شیطان کی کہتے ہیں، وہ تو شیطان کی کہتے ہیں. کہ جہاں پر آخری بات یہ دیکھا ضرور، جب ان سے کہا نا کہ تم اگر اس طرح کی چیزیں کرو گے نا، زیادہ خوش ہو کے اپنی مٹیریل دیں گے، تو سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے جب آپ زیادہ مٹیریل دینا کا ہو جاتا ہے نا، تو بچوں کے یہاں تک کہ یونیورسٹی میں مجھے بتایا گیا تھا کہ کچھ بچے ہیں جو ان کے پاس گاڑی وغیرہ نہیں، بس وغیرہ نہیں، پیسے نہیں، سائیکل لے کے آ رہے ہیں یونیورسٹی، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو گاڑی بی ایم ڈبلیو میں آ رہے ہیں، آؤڈی میں آ رہے ہیں، بڑا فیملیز ہے، ٹھیک ہے. اب جو بچے سائیکل پہ آ رہے ہیں سائیکل پہ آنا چھوڑ دیا، کیونکہ پھر کمپیریزن ہوتا ہے، برا فیل ہوتا ہے کہ میں سائیکل پہ جا رہا ہوں، میرا دوست ہے وہ گاڑی میں جا رہا ہے تو میں پیدل جا رہا ہوں. جب اپنی سائیکل پہ کوئی 5-6 بلاک دور چھوڑ رہا ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میں کیسے آ رہا ہوں، کیسے میں سائیکل پہ آ رہا ہوں. اتنا زیادہ کمپیریزن ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اب وہ آپ کو سائیکولوجیکلی اندر سے ڈسٹروائے کر رہا ہے. اس عمر میں آپ نے اپنے مائنڈ کو ایکسپینڈ کرنا ہے. آپ یونیورسٹی میں نئے آئیڈیاز سے ایکسپوز ہوتے ہو، آپ کریٹو ہوتے ہو، آپ کے نئے آپ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اس وقت آپ کی آدھی ایموشنل انٹلیکچوئل انرجی کا کمپیریزن ظاہر ہو گئی. ایسی کو کہاں ترقی کرے گی جو پہلے اندر سے نہیں ٹھیک ہے؟ وہ کہاں مجھے where is the creative energy going to come from? Where is the enthusiasm, the sense of adventure, the sense of exploration? Where is it going to come from? If we're buried under comparison already, and the problem isn't that when he's writing to college, then he has comparison. Comparison sounds like that. There's a couple I met that left this country. You know why they left this country? Because they couldn't deal with the older brother and the older sister and the puppy and the sauce and so they realized we spend half of our energy comparing and fighting about میری نند نے انڈے بنائے تھے، امی کہتی ہے تو ان کو بڑے اچھے لگے تھے، وہ سارا پورا مہینہ وہ انڈے بنانے کی پریکٹس کری کہ میرے انڈے اس کے انڈے سے بہتر ہو گئے. میں کھٹا ہوا اس لائف. If this is what's occupying your mind, how are you going to think about bigger things in life? The same mind that was capable of creating satellites, the same mind that can create the microchip, the same mind that is capable of performing cardiovascular surgery, is now being used to compare Monday. Do you understand the problem? We have to break free from this. The problem with this country, the problem with our people is not our lack of resources. It's not some outside power that is oppressing us. The greatest defeat we have is inside our head. The greatest enemy we have is inside our own attitude. It's a defeated attitude. We have to break free from it. We have to stop living in comparison. And the people that are on top, that create those false standards, I wish somebody said, میں ایک دن نا نماز کے کانسیپٹ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، مجھ سے کہیں زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، مجھے خوشی ہوگی. تم لوگ مجھ سے آگے نکلو، مجھے خوشی ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ تو آگے نکل گیا میں پیچھے رہ گیا. Actually, I should be happy کہ میں پیچھے رہ گیا. Because your growth is a pride for all of us. Your success is a pride for all of us. This is the mentality we have to cultivate, not a mentality of comparison. So what is just this time? فخرج على قومه في زينته
چلایا زیادہ ہی بڑھ تھے اپنے محلے میں. قرآن نے کہا ہے قرآن جب ایک ایک بات کرتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ کوئی ایک اکنامکلی اسٹرکچر سوسائٹی میں رہ رہا ہے اور بہت ہی زیادہ شان سے جان بوجھ کے پوری آرٹ واش نکال کے سارے نوکر شوکر نکال کے بڑے ایکسپینسو کپڑے وغیرہ پہن کے پھر وہ غریبے سے گزر رہا ہے. یعنی وہ باقی غریبوں کی غریبے سے نکل رہا ہے. وہ کیا کھڑکی سے نکل کے لوگ دیکھ رہے ہیں چہرے بنے کیا نہیں کرنا اس طرح کیا معلوم یار کاش کہ میرے پاس یہ ہوتا. لوگوں کے دل میں ایک خواہش آتی ہے. وہ خواہش کیا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. ایک دن میں معلوم بن جانا اپنا لائف سیٹ ہو جائے گا. ایک دن یہ والی گاڑی ہوتی ہے. ایک دن اس ایسے آفس میں وہ کھڑکی والے شیشے والی بڑی ادھر میں کام کروں گا. ایک دن جہاں پہ یہ ہوگا. ایک دن میرا ویزا دیکھنا باقیوں نے اسٹینڈرڈ بنایا اور آپ اس اسٹینڈرڈ کو دیکھ کے بالکل پاگل ہو گئے. یہ مل گیا مجھے تو بس کاش کہ میرے پاس یہ ہوتا ہے. کیا نئی قدم آپ اس کا معلوم کیا معلوم نئی قدم بہت ضروری ہے. نئی ترکیبیں کہتے ہیں تحسن یعنی کاش کی کوئی چیز ہوتی جو کبھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے کچھ تھوڑا جو نہیں ہو سکتا نا اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ ہو جاتا. تو آپ ڈپریشن میں ہو کہ یہ تو کبھی ہوگا نہیں لیکن آپ اس خواہش میں زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ تو کچھ اچھا ہے نہیں. اچھی چیز اس کے پاس ہے اور وہ آپ کے پاس آ نہیں سکتی. تو آپ ساری زندگی کمپیریزن میں رہو گے اور کمپیریزن میں سے ڈپریشن میں رہو گے. یہ ہے آپ کے دل کے اندر کی تکلیف. اور یہ تکلیف اللہ نے واضح کر دی یا نہیں تھا زیادہ جس نے معلوم کیا فارون آگے اللہ میں انہوں حمد عظیم. یہ تو بہت ہی کری ہے. اس کی تو بڑی اچھی چیز ہے. کچھ لوگوں کی بس قسمت کی اچھی ہوتی کیا کر سکتے ہیں. کیا آپ لوگ قسمت کی بات کرتے ہیں. میں ایئرپورٹ پہ جہاں پہ آتا صاحب آتے ٹیکس کا انتظار کر رہے تھے نا تو کچھ دو لڑکے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ایک تھا اس کے 4-5 بکسے تھے. ایک تھا اس کے 4 بکسے آتے. کہتا یار میری تو قسمت کی اچھی ہے. اس میں بھی قسمت stop feeling like you're defeated. You're not. You're not. Don't become powerful and don't become a fan of power. That's what the ayat are talking about. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اور یہ لوگ اس کیسے تھے نا جب انہوں نے دیکھا کہ باقی سارے اپنے امپریس ہو گئے اور کہتے ہیں کاش میرے پاس یہ ہوتا ہو اور یہ تو دیکھو یہ تو دیکھو یہ تو دیکھو. تو جو لوگ کی سینس کی انہوں نے باتوں کو نصیحت کرنے کی کوشش کی بھاگ کیوں پاگل ہو گئے. کیا بکواس ہے. وہی کرتا ہوں اس کا محاورہ ترجمہ کرتا کیا بکواس ہے یہ. اور پھر آگے سے کیا کہا انہوں نے وجہ کے بعد ثواب اللہ یہ ہے جو اللہ تمہیں دے گا مجھ سے بہتر ہے اور جو اللہ نے کبھی سے دیا ہوا ہے نا وہ اس سے کہیں بہتر ہے. تمہیں مٹیریل چیزیں مل بھی جائے نا وہ اندر کا سکون نہ ملے تو کچھ واپس کچھ بھی نہیں ہے. بہت سارے ابھی میں ملیشیا سے آیا. ملیشیا میں ایک ٹی وی پروڈیوسر سے بات کر رہا تھا. اس کی ایک اور میٹنگ تھی. اس اگلی میٹنگ میں ایک ٹی وی ایکٹریس جو ہے وہ اس کے ساتھ میٹنگ وہ بھی آ گئی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کہ میں تو religious, I'm supposed to be teaching Quran, so they might get uncomfortable. Maybe I follow all your videos. I follow you, can I talk to you for a second? So okay. So she starts talking to me. اب اس کی فلم ریلیز ہوئی ہے, اس کے ٹی وی شوز ہو گئے ہیں, اس کو ایڈ فلم میں اس کا کریئر ٹیپ آف ہو گیا ہے. بالکل 2 منٹ اس سے بات کی ہے. اتنی ڈپریسڈ ہے, سوسائڈل تھاٹس ہیں اس کی. کہتی میری بس میں اگر سے آپ کو بات کرتا ہوں بس میں چاہتی ہوں کہ یہ سب ختم ہو جائے. میں کہا کیا سب ختم ہو جائے. بس میری لائف کب تک میں کرتی ہوں. میرے اندر ایک گیپ ہے, میرے اندر ایک ایمپٹینس ہے. میں کیا کروں اس کا. باہر سے دیکھو نا اس کی بلڈنگ سب لڑکیاں اس کے انسٹاگرام کو فالو کرتی کیا کرتی ہوں. میری ایسی لائف ہوتی نا تو میرے پاس یہ ہوتا تو کیا ہی مزے تھے. And when you look behind the Instagram picture, کیا ہوگا. کس ایک میں ہو جائے کس حالت میں پہنچے گی. And you might not have the same prejudice. You might not have the same challenge. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے نا اس کے اندر بہت بڑی نعمت ہے. اس کو یوز کرو. اس کو کسی اور سے کمپیئر کرنے کے بعد اس کو بیکار نہ سمجھو.
کے پاس تو ایسے ہیں، میرے پاس ایسا نہیں ہے تو میری چیز بیکار ہوگی. آپ کی چیز بیکار نہیں ہوتی، اللہ کسی کو کوئی بیکار چیز نہیں دیتا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ ہر انسان کے لیے، کچھ انسانوں کے لیے. جب انسان کو بہترین تقویم میں بنایا ہے تو وہ ہر انسان کے لیے ہے. تو آپ اپنے بارے میں نہیں مانتے، باقی سب لیے تو مانتے تو اپنے نہیں مانتے. فخسفنا به وبداره الارض. اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو اپنے گھر سمیت زمین میں دھس دیا. فخسفنا به وبداره الارض. اور پھر اللہ کہتے ہیں فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نہ کوئی باہر سے اس کی مدد کر سکتا تھا، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتا تھا. ختم کر دیا اسے. اور یہ سب کہنے کے بعد اگلے دن جو لوگ کہہ رہے تھے کاش میرے پاس یہ ہوتا، ان کے بارے میں کامنٹ کر رہے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ. اور جو لوگ کل اس کی اسٹیشن کی، اس کی پوزیشن کی تمنا کر رہے تھے، وہی لوگ اگلے دن آ کر کہنے لگے يَقُولُونَ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. ان کو بھی عقل آ گئی. اللہ ہی ہے جو رزق ایکسپینڈ کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس میں وسعت دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اس کو کنٹریکٹ کر دیتا ہے، اس میں تنگی کیا آتا ہے. اور اگر اللہ کا ہم پر خاص انعام نہ ہوا ہوتا نا تو ہمیں اس کے سمیت زمین میں گھسا دیتا. یہ بات بہت ہے. ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ اس نے جو جرم کیا تھا نا اس کی بنیاد پہ وہ زمین میں گاڑا گیا، لیکن ہم جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے نا وہ بھی اس کی سزا کے لائق ہے. ہمارا جو جلسی ہے نا اس کے لیے، اور ان چیزوں کے پیچھے جو ہم پڑے ہوئے ہیں، ایسی قوم بھی زمین میں ہی گر جائے. اور ہم کہ اللہ کا بڑا فیور ہے، اس نے نہیں کیا ہمارے ساتھ، ورنہ مستحق تھے ہم. لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. کافر کے عقیدے میں دو بن پائے. کافر ایک تو ہوتا ہے جو سچ کو نہ مانے، جو سچ کا انکار کر لے گا اس کو کفر کہا جاتا ہے. کافر کا دوسرا معنی کفران نعمت سے یعنی ناشکری. اور یہاں ناشکری کے معنی سامنے زیادہ آتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو اللہ نے دیا تھا وہ اس سے ہم اس کا شکر نہیں کرتے. ہمیں باقیوں کی جو چیزیں ملی ہیں ان کے پیچھے ہم کھڑے ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم اس سینس میں کافر ہو جاتے ہیں. اور جو کافر ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پہ آپ صبر کریں اور خوش ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے پاس ہے اس کا پورا استعمال کریں، اس کو یوٹیلائز کریں. اس کا آپ نے پوٹینشیل ایگزاسٹ نہیں کیا، اس کو آپ نے پوری طرح یوز نہیں کیا. آپ نے بس سمجھ لیا کہ اس کی ویلیو کم ہے تو بس میں تو بیٹھا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو کچھ نہیں کر سکتی. یہ آپ کا ڈیٹیل ایٹیٹیوڈ ہے جس کو ختم کرنا ہے. یہاں پہ جب بلڈ کمپلیٹ سو ناؤ من جاء بالحسنة فله خير. actually no, this last one is this other one I want to share. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. یہ کچھ بہت بات یاد ہے، یہ بات یاد رکھیں پلیز. اللہ نے کہا آخرت کا جو خیال ہے وہ کس کے لیے بنایا، اور مقامات کا ہے آخرت کا گھر اہل ایمان کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے ہے، جو اللہ کا خوف کرتے ہیں ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس مقام پر اللہ نے خاص خصوصیت بتائی ہے لوگوں کی جن کے آخرت کا گھر بنایا. وہ کہتے ہیں تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. یہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جن کو اس دنیا میں کسی کے اوپر چڑھاوا کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، کسی کو آگے کسی کو ڈیفیٹ کرنے کی انہیں خواہش نہیں ہے. حضور کہتے ہیں اونچا ہونا، انہیں کسی اور کے اوپر اونچا ہونے کا شوق نہیں. شروع سے اگر آپ بچپن سے اپنے بچوں میں ڈال دیں میرے دوست کے پاس تو اتنی اچھی پینسل ہے، میرے پاس سڑی کی پینسل ہے، مجھے بھی اس کی طرح کی پینسل دے دیں گے، پھر میں اس سے اچھی پینسل دوں گا. اسکول میں جاؤں تو دیکھا میری پینسل میری پینسل سے لگی ہے، دیکھا میرا شارٹنر دیکھا میرا اتنا زبردست شارٹنر ہے، اور باقی سارے شارٹنر دیکھ لیں اس کا ٹرانسفارمر شارٹنر. بچپن میں سے یہ چیز ہم ڈال دیتے ہیں، کمپیریزن ایڈلٹہڈ پر چلتا رہتا ہے، شادی کے بعد چلتا رہتا ہے. آپ کی فیملیز میں اتنے کرائسس ہو رہے ہیں کمپیریزن کی وجہ سے. فلانے کی ممی تو وہاں کی ہوئی تھی، ہماری اس سے چھوٹے بات ہو رہی ہے، بتایا تو یہ ہوا تھا، یہاں یہ ہو رہا ہے، ان کو تو یہ کہا تھا، مجھے تو یہ کہا ہے. Constant comparison because you need to be above. You need to be above. What is Allah saying? I made this next house for people who
لا يريدون علوا في الارض کہ کہا ولا فساد ہے اور ان کو فساد نہیں چاہیے. فساد خرابی کو کہتے ہیں, کھانا اندر سے خراب ہو جائے نا اسے فساد کہا جاتا ہے. اگر باہر سے صرف اچھا بھی لگ رہا ہو اور اس کے اندر کیڑا آ گیا ہو تو وہ فاسد ہوتا ہے. یعنی فساد ایسی چیز ہے جو باہر سے اچھی بھی لگے اندر سے خراب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں جو لوگ غلو میں پڑ جاتے ہیں نا, جو کسی اور کو ڈیفیٹ کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں ساری زندگی, ایسے لوگ فساد پیدا کرتے ہیں. اوپر سے تو اچھے لگ رہے ہوں گے, اوپر سے خوش لگ رہے ہوں گے, اوپر سے دماغ کو بڑی سکسیس آ گئی ان کے اندر, اندر سے ان کی اپنی زندگی میں, ان کے دل میں, ان کی فیملیز میں, ان کی سوسائٹی میں اندر سے سب کچھ جل سڑ جاتا ہے, اندر سے سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. اور یہی چیز ہمیں نہیں ہونے دیں, اس چیز کو ہمیں اوائڈ کرنا. یہ کچھ بریف کامنٹس سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. جن لوگوں کو ریفرنس چاہیے this is سورہ نمبر 28 and these are آیات. I would say I would encourage you to read from ayah number 70 onwards. سورہ نمبر 28 ayah number 70 onwards. And یہ آپ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیجیے. قرآن میں جب بھی آپ کسی قصے کو پڑھتے ہیں نا تو یہ فارمولا آپ کے سامنے رکھا کریں یہی دیکھنے کو, اس میں آپ کی بات ہو رہی ہے, اس میں آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ خود کیا ہے. تو آپ اس مائنڈ سیٹ سے پڑھو گے نا تو آپ کو ایک نئی چیز نظر آئے گی, آپ کو اپنے آپ کے بارے میں کوئی چیز نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرض سے نکلنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو اس ملک کی پڑھائی کریں. I pray Allah makes you the greatest models of success, that others, they don't compare themselves to you, but they get inspired by you, that they want to be able to do what you've done. I pray Allah protects this ummah and protects this country. I truly, truly, truly love being here. So inshallah, I'm going to spend the rest of my time trying to engage as many of you as I can.